بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر استوار ہے۔ پہلا ستون توحید و رسالت کی گواہی، دوسرا ستون نماز، تیسرا ستون روزہ، چوتھا ستون زکوٰۃ اور پانچواں ستون حج ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے کی فضیلت کے متعلق کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزہ رکھا اس شخص کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ رمضان کے فضائل پہلے بیان ہو چکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور ایک مخفی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کو شو آف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور فرما دے گا۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو شخص عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، ان سب پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ لیکن دین اسلام نے جہاں روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے وہیں پہ کچھ افراد کو رخصت دی ہے۔ ایسے افراد جو سفر کی حالت میں ہوں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا ایسے افراد جو بیماری میں مبتلا ہوں، کسی ایسی بیماری میں جس میں روزہ رکھنا پاسبل نہیں، تو ان کو بھی اسلام رخصت دیتا ہے۔ اور ایسی عورت جس کو حمل ہو وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن یہ سارے افراد بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد، سفر ختم ہو جانے کے بعد یا حمل وضع ہو جانے کے بعد روزوں کی قضا کریں گے۔ اس کے علاوہ روزوں کی کچھ اقسام ہیں، ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسا کہ فرض روزے جو قرآن مجید سے ثابت ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن سکو۔ تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ سنت روزے آتے ہیں، ایسے روزے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے علاوہ رکھے۔ اس کے علاوہ تیسری قسم ان روزوں کی آتی ہے جو منت مان کر روزے رکھے جاتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا۔ جیسے ایک طالب علم یوں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں رجب کی 1 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ اب جو 1 تاریخ کو روزہ رکھے گا وہ آئے گا منت کا روزہ۔ اس کے علاوہ آئیں گے نفل روزے، جیسا کہ کسی بھی دن کا کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے، وہ نفلی روزہ کہلائے گا۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے مکروہ روزہ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے تو وہ مکروہ روزہ ہوگا، یعنی کہ اگر عورت کا خاوند موجود ہے تو وہ اس کی اجازت کے ساتھ روزہ رکھے گا۔ اس کے علاوہ جو روزے کی آخری قسم آتی ہے وہ ہے حرام روزہ، یعنی کہ عیدین کے دن روزہ رکھنا، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا، اور اس کے علاوہ کوئی شخص ایام تشریق کا روزہ رکھے تو یہ روزے حرام روزوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو جو روزے سب سے زیادہ پسند ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صوم داؤدی بہت پسند ہے، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر روزہ رکھا کرتے تھے، ان کا روزے رکھنے کا سٹائل کچھ یوں تھا کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی کہ سارا سال اسی طرح روزے رکھے جائیں گے کہ ایک دن روزہ رکھا، دوسرے دن چھوڑ دیا، پھر رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ تو ان روزوں کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔